بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب جو طبقہ دوم ہے یہ وہ لوگ ہیں جو نفاق عمل والے ہیں، یعنی وہ منافقین جو انسانی کمزوری کی وجہ سے نفاق میں مبتلا ہوتے ہیں۔ بہت تفصیل سے اس سے پہلے گفتگو ہو چکی ہے۔ تو ان کے بارے میں کیا ہے کہ انہیں سزا تو ضرور ہوگی، لیکن ویسی نہیں جیسی جان بوجھ کر منافقانہ رویہ اختیار کرنے والوں کو دی جائے گی۔ تو اس تعلق سے بھی واضح چیزیں موجود ہیں، اور سورہ النساء کے اندر ان کے بارے میں ہدایت موجود ہے۔ سورہ کی آیت کو ہم سنیں تو اس سے بات کلیئر ہو جائے گی۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اس کتاب پر جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، اور ان کتابوں پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کی گئی تھیں، مگر چاہتے یہ ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ کرانے کے لیے طاغوت یعنی اللہ کے باغیوں کی طرف رجوع کریں، حالانکہ انہیں طاغوت سے کفر کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ شیطان انہیں بھٹکا کر راہ راست سے بہت دور لے جانا چاہتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے، اور آؤ رسول کی طرف، تو ان منافقوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ آپ کی طرف آنے سے کتراتے ہیں۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا۔ پھر اس وقت کیا ہوتا ہے جب ان کے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی مصیبت ان پر آ پڑتی ہے؟ اس وقت یہ آپ کے پاس قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہم تو صرف بھلائی چاہتے تھے، اور ہماری نیت تو یہ تھی کہ فریقین میں سے کسی طرح موافقت ہو جائے۔ أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، اس لیے آپ ان سے توجہ ہٹا لیں، یعنی چشم پوشی کریں، انہیں سمجھائیں اور ایسی نصیحت کریں جو ان کے دلوں میں اتر جائے۔ تو آج کے ذریعے بات معلوم ہوئی کہ دنیا میں ایسے لوگوں سے چوکنا ضرور رہنا چاہیے اور انہیں صحیح راستے پر لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ نے کیا فرمایا، کیا سنا ہم نے کہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کے راز اللہ خوب جانتا ہے۔ کیا ان کے دلوں کے اندر ہے؟ بس اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے اعراض کرو، انہیں نصیحتیں کرو اور دل نشین پیرائے میں انہیں سمجھاؤ۔ ان کی اصلاح کی فکر ہم کو کرتے رہنی چاہیے۔ And now it is time to ponder۔ سوچنے کا مقام ہے۔ اس لیسن کو پڑھنے کے بعد، منافقین کے انجام کو سننے کے بعد،
منافقین کی علامتیں پڑھنے کے بعد اب ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے۔ یہ سوچنے کا کیا مقام ہے کہ کتنے افسوس کا مقام ہے کہ آج ہمارا معاشرہ بھی نفاق کی بیماری میں مبتلا ہے، خواہ وہ عقیدے کے نفاق ہو یا عمل کے نفاق ہو، دونوں طرح کے نفاق ہماری سوسائٹی اور ہمارے سماج و معاشرے میں پائے جاتے ہیں۔ ایسے نام نہاد مسلمان، سو کالڈ مسلمز، آپ کو ہر جگہ مل جائیں گے جو اعلانیہ اللہ اور رسول کا مذاق اڑاتے ہیں، شراب، سود، جوئے، انٹرسٹ، گیمبلنگ کی حرمت کو دقنوست ٹھہراتے ہیں۔ You will find numerous such namesake Muslims who openly betray Allah and His Prophet ﷺ, drink and gambling, consider interest as legitimate, openly criticize the Islamic limits, brand them as a barbarism and oppression, and consider their customs and personal freedom superior to laws of Sharia. They only believe and follow un-Islamic ways, but also propagate them with full conviction. This is hypocrisy of belief. بات سمجھائی کہ شراب کو، سود کو، جوئے کی حرمت کو کہتے تھے پرانی باتیں ہیں، آج کے دور میں ترقی کرنا ہے تو سب چیزوں کو اپنانا ہوگا۔ اسلامی سزاؤں کو وحشت و بربریت کا نام دیتے ہیں۔ اسلامی سزا ہے، زانی کی سزا یہ ہے کہ اس کو آدھا زمین میں دفن کر کے اس کو پتھر مار کے ہلاک کیا جائے، چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، اس طرح سزائے قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ہے۔ تو ایسے سزاؤں کو کیا کہتے ہیں کہ ارے بڑا بربریت ہے، یہ بہت سخت سزائیں ہیں۔ یہ رواجوں کو شریعت پر ترجیح دیتے ہیں، اپنا جو کسٹم، اپنی جو رواج چل رہی ہے، ہمارا جو رسم و رواج ہے وہ خاندانی رسم و رواج ہونا چاہیے، شریعت کی پرواہ نہیں ہوتی ہے، شریعت کو ترجیح نہیں دیتے بلکہ رواجوں کو ترجیح دیتے ہیں، بلکہ پوری اطمینان کے ساتھ غیر اسلامی خیالات پر ایمان لا کر اس کا پرچار کرتے ہیں، غیر اسلامی خیالات کا پرچار کرتے ہیں۔ تو یہ عقیدے کے نفاق نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ہائپوکریسی ان بلیف ہے، نفاق عقیدہ ہے۔ ہم ان سے اچھی طرح سے اس کو پہچان سکتے ہیں۔ پھر دوسرے طبقے کے لوگ کہ ہمارے معاشرے میں ایسے مسلمانوں کی بھی کمی نہیں ہے جو عملاً نماز نہیں پڑھتے۔ Our society is not devoid of such Muslims who do not offer regular salah and do not pay zakah. It is very normal for them to lie, to deceive, to break promise and covenants, and to use loud language. They are ashamed to call themselves Muslims, and they are afraid that people may call them fundamentalists. They feel proud in associating themselves with kuffar and mushrikeen, even in opposing the cause of Islam. The Western morals are more beloved to them than the Islamic morals. This is nothing but the hypocrisy of action. یعنی ہمارے معاشرے میں ایسے مسلمانوں کی بھی کمی نہیں ہے جو عملاً نماز نہیں پڑھتے، نہ زکوٰۃ دیتے ہیں، جھوٹ، بدعہدی، بدزبانی اور خیانت ان کی پہچان بن چکی ہے۔ دین کا نام لیتے ہوئے جھجکتے ہیں اور شرماتے ہیں کہ کہیں کوئی ان کو بنیاد پرست ہو، قدامت پرست نہ کہہ دے۔ داڑھی رکھنا یا ٹوپی یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ان کو عجیب لگتی ہیں۔ کفار و مشرکین کی قربت کو عزت کا معیار سمجھتے ہیں، بلکہ اسلام کے خلاف ان کا تعاون کرنے میں بھی نہیں شرماتے۔ اسلامی طور طریقے سے زیادہ ان کا ویسٹرن کلچر پسند ہوتا ہے، مغربی رنگ ڈھنگ زیادہ پسند ہوتے ہیں۔ یہ سب عمل کا نفاق ہے۔ یہ عمل کا نفاق نہیں ہوتا اور کیا ہے؟ تو ضرورت کس بات کی ہے؟ اس نے ضرورت اس بات کی ہے کہ نفاق کی علامتوں کی روشنی میں ہم اپنا جائزہ لے کر کے اصلاح حال کی کوشش کریں،
اپنی اصلاح کریں، اپنے گھر والوں کی اصلاح کریں، اپنے معاشرے کی، سوسائٹی کی اصلاح کریں۔ یہ اندرونی بیماری ہے، یہ بیماری اندر سے کھوکھلا کر دے گی، اسلام کو نابود کر دے گی، ہمارے ایمان کو کھا جائے گی۔ تو نفاق کی بیماری، اس کی اصلاح کی کوشش کرنی ہوگی۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آج یہ ہمارا لیسن ختم ہو رہا ہے اور ہم نے بہت تفصیل سے نفاق کے بارے میں پڑھا ہے، سمجھا ہے، جانا ہے، اسی جذبے کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم کو اس بیماری سے محفوظ رکھے، ہمارے گھر والوں کو اس سے سلامت رکھے، امت کے اندر سے اس بیماری کو نکال دے، خالص لوگ، مخلص لوگ اللہ تعالیٰ عطا فرما دے۔ اور یہ اسی وقت ہوگا جب ہم قرآن مجید سے رہنمائی حاصل کریں گے، اس کے اندر جو علامتیں بیان کی گئی ہیں ان علامتوں کو اپنے اندر سے پہچان کر کے اس کو ختم کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نفاق کی بیماری سے ہم کو دور فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا۔